तकरीबन 150 साल हुकूमत करने के बाद अंग्रेज अगस्त 1947 में बरसगीर से चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बरसगीर को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसके नतीजे में दो नए ममालिक बना दिए गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोनों ममालिक को विरासत में ही कमज़ोर मईशतें मिली थी, जो उनके माजी के नौ आबादियात की आका की तरफ से एक तोहफा थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बरसगीर को नज़रअंदाज किया था। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बरसगीर को माशी तौर पर कमज़ोर करने में। ताहम 77 साल बाद जब हम दोनों ममालिक के दरमियान माशी फ़र्क देखते हैं तो वो बहुत वाज़ेह है। जबकि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की तरफ गामज़न है और पाकिस्तान जो एक तजर्बागाह बना हुआ है, जिसमें माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है और पाकिस्तान अपनी बका के लिए जदोजहद कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी 2022 तक 3.39 ट्रिलियन डॉलर रही है। यहाँ पे आपको ये बता दें कि 1 ट्रिलियन जो होता है वो 1000 अरब का होता है, जबकि पाकिस्तान के मुकाबले में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 376 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडिया से 800% कम है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा या हम इसको फीकस जीडीपी भी बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, या सादा अल्फाज में एक कंट्री में एक आदमी की जो टोटल इनकम होती है उसको फीकस जीडीपी बोला जाता है। अगर हम दोनों ममालिक का यहाँ पे कंपैरिजन करें फीकस जीडीपी के मुताबिक, तो हिंदुस्तान का एक जो आदमी है या जो हिंदुस्तान की फीकस जो जीडीपी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का एक आदमी एक मंथ में 100 रुपये कमाता है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का एक आदमी एक मंथ में सिर्फ 50 रुपये कमाता है। पाकिस्तान की फीकस जीडीपी हमेशा से हिंदुस्तान से कम नहीं रही है, जबकि हम सन 2000 पहले से जब देखते हैं तो पाकिस्तान की फीकस जीडीपी दर हकीकत हिंदुस्तान से ज़्यादा थी। इस तरह का रुझान उस वक्त भी देखा जा सकता है जब बात जीडीपी की तरक्की की हो, जो 1990 की दहाई से पहले कई सालों तक हिंदुस्तान से ज़्यादा रही है, जबकि हिंदुस्तानी हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ पसंद पॉलिसियों ने तरक्की को सुस्त किया। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान से होने वाली तिजारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, जो अपनी इब्तदाई सालों के दौरान मुल्क की बरामदी आमदनी का, यानी कि जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था उसकी आमदनी का 70% बनता था। और इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली अरबों डॉलर की गैर मुल्की इमदाद और मगरबी एशिया ममालिक ने भी इस अरसे के दौरान पाकिस्तानी मईशत की तरक्की को तेज़ किया। ताहम ये देखा जा सकता है कि इसकी वजह से मुल्क का गैर मुल्की इमदाद पर ज़्यादा इन्हिसार और उसकी मईशत की इस्लाहात में तख़ीर हुई है। और जब 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान ने अपना ताज जवाहिर यानी कि मशरकी पाकिस्तान को खो दिया, तो ये जो एक रफ्तार थी पाकिस्तान की तरक्की की वो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका था जो अमरीकी डॉलरों की इमदाद के ऊपर चल रहा था और पाकिस्तान ने अपनी मईशत के लिए कोई इस्लाहात नहीं की थी। इसके मुकाबले में जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की का इन्हिसार गैर मुल्की इमदाद पर बहुत कम था और 1991 में जब हिंदुस्तान ने मईशत को आज़ाद करने वाली पॉलिसियों को अपनाया तो मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी हुई, जिससे तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गई। दोनों ममालिक की मईशतों का मुवाजना इस बात से भी किया जा सकता है जब हम उनके पास गुज़श्ता बरसों में मौजूद कुल ज़खायर का मुशाहिदा करते हैं। अगर हम हिंदुस्तान के कुल ज़खायर देखते हैं तो इस वक्त हिंदुस्तान के पास 567 बिलियन डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 9.93 बिलियन डॉलर के जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं।
جو انڈیا کے مقابلے میں 1.5% بنتے ہیں، یعنی کہ 1.5% بنتے ہیں۔ جب اس کے لوگوں کی معیار زندگی کی بات کی جائے تو دونوں ممالک کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ قومی خطہ غربت سے نیچے رہنے والوں کی شرح 21.9% ہے۔ تاہم ترقی کی دیگر شکلوں کے بارے میں جب ہم حالیہ اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان پاکستان سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ 1998 میں ہندوستان میں صرف 56.2% لوگوں کو بجلی تک رسائی تھی، جبکہ 1998 میں ہی پاکستان میں تقریباً 70.5% لوگوں کو بجلی تک رسائی تھی۔ لیکن 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں 99.6% ہندوستانیوں کو بجلی تک رسائی حاصل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں تقریباً 94.9% پاکستانیوں کو بجلی تک رسائی حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5% پاکستانی ایسے ہیں جو بجلی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب بھارت اور پاکستان میں انفینٹ مورٹیلٹی کی بات کی جاتی ہے تو تقریباً 1960 کی دہائی میں بھارت میں 1000 جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ 162 بچے ایسے تھے جو اپنی فرسٹ برتھ ڈے سے پہلے مر جاتے تھے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو 1960 کی دہائی میں پاکستان میں تقریباً 184 بچے ایسے تھے 1000 میں سے جو اپنی فرسٹ برتھ ڈے تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے تھے۔ لیکن 2021 کی ایک اعداد و شمار کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت نے اس میں سگنیفیکنٹلی پروگریس کی ہے۔ بھارت میں اب 1000 بچوں میں تقریباً 26 بچے ایسے ہیں جو اپنی فرسٹ برتھ ڈے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں 1000 میں سے تقریباً 53 بچے ایسے ہیں جو اپنی فرسٹ برتھ ڈے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور یہ بھارت کے مقابلے میں ڈبل فگر ہے۔ 1970 کی دہائی سے لے کر اب تک پاکستان جو معیشت اور ترقی کے سفر میں ہندوستان سے پیچھے رہا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا عنصر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے۔ اپنے قیام کے بعد سے ملک میں کبھی بھی کوئی ایک ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے اقتدار میں اپنی مدت پوری کی ہو۔ 1953 کی آئینی بغاوت سمیت پاکستان میں اس وقت تک 4 آئینی بغاوتیں ہو چکی ہیں، 4 دفعہ ملٹری جو ہے وہ آئین کو توڑ کے حکومت کر چکی ہے، اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک بہت ساری ایسی آئینی بغاوتیں ہیں جو ہم پاکستان کی ہسٹری میں دیکھتے آئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی صرف 1975 سے لے کے 1977 کے ہنگامی دور کو چھوڑ کر ہندوستان آزادی کے بعد سے اپنی پوری تاریخ میں سیاسی طور پر مستحکم جمہوریت رہا ہے۔ لیکن جب سے پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ پاور میں آئے ہیں تو بہت سارے تھنک ٹینکس جو ہیں، بہت سارے انٹلیکچوئلز جو ہیں، اور بہت سارے جو ایسے ادارے جو اپنی اوپینینز دیتے ہیں کسی بھی کنٹری کے بارے میں، ان کی یہ رائے ہے کہ انڈیا اپنی جو ایک میراث ہے ڈیموکریسی کی اس کو کھوتا جا رہا ہے اور ایک میجورٹیرین کنٹری بننے کی طرف گامزن ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی آزادی کے بعد سے دہشت گردی پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ رہی ہے۔ 2022 میں پاکستان دہشت گردی کی سرگرمیوں سے ہونے والی اموات کی سب سے زیادہ تعداد دنیا میں 4تھے نمبر پر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ در حقیقت اس سال کے دوران دنیا بھر میں دہشت گردی سے متعلق ہونے والی تمام اموات میں سے تقریباً 10% جو اموات ہیں وہ پاکستان میں ہوئی ہیں، جو اس مسئلے کی سنگینی کو یقینی طور پر بڑھا دیتی ہیں۔ جب ہم اس کے مقابلے پاکستان کا پڑوسی ملک بھارت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس عرصے کے دوران دہشت گردی سے ہونے والی اموات میں سے سب سے بڑی کمی کے حوالے سے دنیا میں 8ویں نمبر پر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دہشت گردی عالمی سطح پر ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، ہندوستان دہشت گرد حملوں سے ہونے والی اموات کی تعداد کو کم کرنے میں کامیاب رہا ہے، جو کہ ملک کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔ یقیناً دونوں ممالک کی ابتدا سے ہی دونوں ممالک کو جو رائیولری تھی
وہ میراث میں ملی تھی، اور ہندوستان جو پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے. اگر پاکستان نے ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط ہونا ہوگا. اگر ہم یوں ہی اسی ویشیس سرکل میں گھومتے رہے تو یہ صرف اور صرف خود کو بیوقوف بنانے سے زیادہ کچھ نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو حقیقت پر مبنی ایک ہم نے کمپیریزن کیا ہے یہ آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا، اور آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ.